فیلڈ مارشل پہلے ہی سعودی عربیہ میں موجود تھے اور ہمارا چونکہ ان کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ ہے تو اب انہوں نے پی ایم کو بھی بلا لیا. وہاں پہ پی ایم چند گھنٹے کے لیے گئے تھے اور سحری سے پہلے وہ کل واپس آ چکے ہیں. دونوں کی کمبائنڈ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا اعلامیہ میں بھی ابھی تک فون میں آ گیا ہو, ابھی تک تو نہیں, جب تک میں آپ کی ٹرانسمیشن میں آیا تھا ابھی تک اعلامیہ جاری نہیں کیا, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے یا آئی ایس پی آر نے کہ گفتگو کیا ہوئی ہے, بات کیا ہوئی ہے, لیکن اندازہ یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ کوئی انہونی نہیں ہے, یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے, ڈیفینس ایگریمنٹ ہے ہمارا. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو یونیفارم پہنی ہوئی تھی وہ بہت بڑا ایک میسج ہے. بتائیے. وہ یونیفارم چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل عام حالات میں نہیں پہنتے. وہ جو ہماری یونیفارم ہے پاک فوج کی, اس کا ایک مخصوص نام ہے جو میرے ذہن سے نکل گیا, سم تھنگ کمل یا اس طرح کا نام ہے. وہ یونیفارم فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے پہنی ہوئی تھی جب وہ ایم بی ایس سے مل رہے تھے. یہ ایک پیغام دنیا کو ایک پیغام ہے. اور اب یہ ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ تھوڑا سا ایران کے ساتھ ہر طرح کی سولیڈیرٹی ہے اور ہونی چاہیے. ایران کو اسرائیل اور امریکہ سے اپنی جنگ بالکل لڑنی چاہیے اور سب کو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے, مگر جو دوست ممالک ہیں, جو مسلم کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ محاذرائی اب آہستہ آہستہ کم کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بھائی, لیکن انہوں نے اپنے دوست ممالک سے تو محاذرائی کی ہی نہیں, انہوں نے امریکی بیسوں پہ مارا. نہیں, لیکن انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا نا کہ بھئی آپ ان کو کیوں پھر وائی گیونگ دیم آل دوز بیسز. تو لاجیکل ایکسپلینیشن آپ کی امت کی ہماری جو ڈیگریڈیشن ہے وہ انہی آپ کی خلیجی لیکن اس کا پتہ ہے ایک اس کا کو میں پازیٹیو اینڈ بتاؤں, پازیٹیو اینڈ کا کیا نکلا ہے کہ بہت عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ اب وہ یہ نہیں ہو رہا کہ یار یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, ایکس وائی زی ہے, ابھی سارے کے سارے ایک ہی بیلٹ پہ آ کے متفقہ فیصلے پہ آ چکے ہیں کہ وی نیڈ ٹو بی سیکیور فرام دیز کنٹریز. ان کی ریالٹی آشنا ہوئی ہے, حقیقت آشنا ہوئی ہے کہ روس بیسڈ آرڈر جو ہم نے اپنا ڈیفنس ان کو دیا ہوا تھا بھائی ہم نہیں دے سکتے. دیکھیں ایک سیریس سی بات ہے کہ ایک بندہ بدماشی کری جا رہا ہے, 10 بندے بیٹھے اس کا منہ دیکھی جا رہے ہیں, یار چلو یار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہیں, کھڑے ہو کے جواب دو اس کو یار. اب ان کے اوپر جب خود سے پڑی ہے تو وہ سارے بڑا بڑھیں گے, نہیں یار ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے, ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے, آؤ کچھ کرو, چلو ہم مل کے ہاتھ ملا کے کچھ کرتے ہیں. وائی نا. اچھا ایک پہلو اس میں یہ ہے, ایک سیکنڈ, اس میں پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں بہت سارے دیگر ممالک کے جو عام شہری ہے اس کا کیا قصور ہے کہ ایران اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے؟ تو یہ جو پنجابی کی مثال ہے نا, کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے, یعنی کہ آپ پہ مصیبت پڑی ہے تو آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ ساتھ والے ہمسایہ ممالک کا سکون برباد کر دیں, تباہ کر دیں. یعنی کہ ان ملکوں کے عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ چلیں آپ بیسس کی بات کر رہے ہیں, ایئرپورٹ پہ کس کی بیس ہے؟ ایک جو برج العرب پہ کس کی بیس ہے؟ ایک جو ہے نا عام ایک شہری آبادی ہے اس پہ کس کی بیس ہے؟ ایک پیٹرول کا ایک جو ہے نا کوئی بینک ہے, اس کو تباہ کرنے میں کے پیچھے کون سی بیس ہے؟ بیسس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں, نہیں ہوئے نا, انہوں نے کلیم بھی نہیں کیے. نہیں کنہوں نے ارامکو کے اوپر جس طرح حملہ تھا وہ انہوں نے تو یہی نہیں. سن لے بیسس کے اوپر نہیں ہوئے نا, صرف میں ایک براڈر اس پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سر پہ پڑی ہے, حوصلے کے ساتھ آپ جنگ لڑیں, آپ لوگوں کو ساتھ ملائیں, لوگوں کو آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ پاکستان کو بھی آپ کے خلاف ووٹ دینا پڑ جائے, ایسا ماحول نہ بنائیں. نہیں بھائی, اس کے اندر میرا ایسپیکٹ ہے 170 بچوں کے اسکول پہ انہوں نے بم مار دیا. اچھا تو ادھر 140 بچے ہمارے بھی شہید ہوئے تھے. ایک سیکنڈ, چلو اسی پہ آ جائیں, اسی پہ میرے ساتھ بات کریں. جس دن ہمارے 140 بچے شہید ہوئے تھے کون سا سولیڈیرٹی کا پیغام آیا تھا؟ 6-7 مئی کو ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا, بالکل اس دن ایران کہاں کھڑا تھا؟ لیکن میرا خیال کس کے ساتھ کھڑا تھا بتا دینا, آپ بتا دیں کس کے ساتھ کھڑا تھا. میرا خیال ہے ہمارے ایران سے تعلقات جو رہے ہیں نا, میرا سوال یہ ہے 6-7 مئی کو ایران کا سٹیٹس کیا تھا؟ ایران کا پاکستان تھا یا انڈیا تھا؟ یہ بتا دیں. انڈیا تو نہیں تھا, انڈیا نہیں تھا, تو پاکستان تھا. کنڈیم انہوں نے کیا تھا, انہوں نے اسالٹ کو کنڈیم کیا تھا 6-7 مئی کو, جب انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا. نہیں کیا تھا, چیک کر لیں, نہیں کیا تھا نا. میرا خیال تھا ایک نیوٹرل سٹانس کیا ہے. اس اعتبار سے اگر اس کو لارجر اسپیکٹرم میں ہم دیکھیں, ہم ایران کی ریزسٹنس کو امت کے اعتبار سے بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا. میری عرض یہ ہے کہ ایران, اسرائیل اور امریکہ جنگ میں باقی مسلم کنٹریز جو ہے نا ان کو اپنے خلاف نہ کرے.
اس میں ٹھیک ہے, اور اس طرح ان کے گھر میں آگ لگا کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, وہ ادھر کھڑے ہو جائیں گے. اس میں ٹھیک ہے, ایک بات میں آپ بار بار امت کی بات کر رہے ہیں, امت سے پہلے انسانیت کی بات کر لیں آپ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل انسانیت بڑی ہے یا امت بڑی ہے؟ انسانیت سے بات سے ہی کر لیں. امت ہے. انسانیت سے امت ہے تو پھر پہلے ہم انسانیت کی بات کر لیں. انسانیت کی بات اگر انسانیت کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک بات بالکل سعودی عربیہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے اڈے استعمال ہونے نہیں دیں گے. اور یہ تمام مسلم ممالک کو شرم کرنی چاہیے. اگر وہ یہ معاہدے کر چکے ہیں, یہ معاہدے ان کو فوری کینسل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ معاہدے کینسل ہونے جا رہے ہیں. یہ جو پرائم منسٹر ہو کے آئے ہیں اور فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود ہے, پرائم منسٹر نے ایران کے پریزیڈنٹ سے بھی بات کی ہے. کل وہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے ان سے بات کی ہے. انہوں نے اپنی جو ڈیمانڈز بتائی ہیں وہ ڈیمانڈز لے کے پرائم منسٹر ایم بی ایس کے پاس گئے ہیں. اب وہ ان سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. میرا یہ مقصد ہے, ہمارے لیے بہت بڑا ایک تقدس ہے حرمین شریفین کا. ہمارے لیے بہت بڑا تقدس ہے ہماری ایران میں جو ہمارے اجداد ہیں ان کا. ہمارے لیے بہت بڑا تقدس ہے عراق میں جو اہل بیت مدفون ہیں ان کا. ہمارے تو سب کچھ وہی ہے. اب لیکن میں اس میں مجھے لیٹ می ایڈ, مجھے اپنے 30 سیکنڈ دینے, میں بتاتا ہوں. ایران کے اوپر آپ سمجھیں, ایران کا ڈیفنس کو سمجھیں. ایک تو ایران واحد مسلم ملک ہے پوری آپ کے 57 ممالک میں سے جس نے ریزسٹنس شو کی ہے یہود و نصارہ کے خلاف, جن کے خلاف جہاد کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا, تا حیات کے لیے دیا ہے. باقی ممالک نے نہیں کیا کیونکہ اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی ہم کمپرومائزڈ ہیں. اور ویسٹ کے باقی ممالک کے لیے پھر ایران سے کفر کا فتویٰ لے لیں, باقی کافر ہو گئے. موقع تو دینا نہیں بھائی, بات ختم نہیں, بات ختم ہونے دیں. میں نے کہا 30 سیکنڈ آپ نے مجھے پورے دینے ہیں, یہ بات ہے, بیس بلڈ کر رہا ہوں. اب اس کے اوپر جب اعلان جنگ ہوتا ہے, اس کے لیے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ 18 ممالک ہیں جس کے اندر امریکی یہود و نصارہ کی بیسیں ہیں جو کہ شارٹ رینج میزل ماری جا رہے ہیں. اس نے کیا کرنا ہے, اس نے لانگ رینج مارنا ہے. نہ وہ پہنچ نہیں سکتا وہاں تک, اس کی رینج ہے آئرن ڈوم تک, امریکہ تک رسائی حاصل کیسے کرے. اس نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو خدا کے ہوش کے ناخن لو, اللہ اور رسول کو جواب دینا ہے. تم اپنے ڈیفنس جو ہیں ان یہود و نصارہ کو نہ دو, ان سے لو, ورنہ میری ریچ تم تک ہے. اگر اس کا فائدہ کیا ہوگا, اب یہ بیسیں ختم ہوگی ان 18 ممالک سے. بیسیں جب واپس جاتی ہیں, ڈیفنس ان کے پاس آتا ہے, تو امریکہ کو میڈیٹرینین سے آگے حملہ کرنا پڑے گا, جو کہ ایک فیئر ایڈوانٹیج ہے, ورنہ تو انفیئر وار تھی نا. لیکن وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ایران فار ٹیکنگ ریزسٹنس. آپ نے ہمیں جنگ پہ لیسن دیا, ہم یاد کر کے آپ کو سنا دیں گے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلبھوشن یادو نے ٹریننگ کہاں سے لی تھی؟ کہاں سے؟ ایران سے. 100%. اب ایران کو ہم نے بمب مارا بھی سال پہلے نومبر کے اندر, میرا خیال ہے. اچھا خیر, اس سائڈ ڈسکشن میں پتہ ہے ایک بات جو بڑی جو اس کا فکر کا عالمیہ میں میرے نزدیک بنی ہوئی, وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کرنچ ہو گیا بیچ میں آ کے نا. ادھر سے ہمارے جو مسلم ممالک ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ادھر سے آ گیا ہے کال وائٹ ہاؤس سے کہ جی اب ہمارے ساتھ میں یہاں پہ کرنے دیں, ہمارے کو سپورٹ کریں, ہمیں ہیلپ کریں ان کے ساتھ اگینسٹ فائٹ کرنے کے لیے. اب وی آر IMF کے ہم لوگ تو بالکل جو دبے ہوئے ہیں اس وقت, ہمیں باتیں کچھ سننی پڑیں گی, کچھ نہیں بھی سننی پڑیں گی. اب فیصلہ ہم کیا لیتے ہیں یہ بڑا اس کا بڑا کرٹیکل ہے. اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہمارے کافی سمجھدار ماشاء اللہ پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ان کا ساتھ دیں جو اس وقت مسلم امہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, میرے حساب سے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر چلے جاتے ہیں تو نیکسٹ ٹارگیٹ کوڈ بی اس. ایران کا پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ خالی ان کو نہیں وہ کر رہا, دھمکیاں دے رہا ہے یا ان پہ بام پھینک رہا ہے, اس نے اس کا رخ یہاں ہو جانا ہے. اور میں آپ کو وجہ بتاؤں, سب سے بڑی پوری کی وجہ کیا ہے اس چیز کی, ہم ایک نیوکلیر پاور الحمدللہ سے ہیں پورے مسلم ممالک کے بیچ میں واحد ہم ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, اور ہمیں ہی اللہ تعالیٰ معاف کریں, وہ ٹرائی کریں گے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. میں اس میں آپ کے بالکل 100%. اس پہ ایک اور پرابلم پتہ ہے کہ آپ ہم ایران کے, ہمیں کیوں نیوٹرل سٹانس ہمارا, مجھے ذاتی طور پہ میں بات کروں پسند ہے ذاتی حیثیت میں, کیونکہ ہم ایسٹرن فرنٹ ہمارا بھارت سے آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, ہماری 2 کور وہاں سے ویسٹ پہ آئی ہوئی ہیں. وہ ہمارا بڑا والیٹائل خالی بارڈر ہے. اگر 2 کور ایسٹرن سے اٹھا کے ویسٹرن فرنٹ پہ افغانستان کے لیے اس ٹائم لگی ہوئی ہیں جس ٹائم میں بات کر رہا ہوں, تو سر وہ پاکستان should take a stand for his own country. کھڑا ہو کے ان کو جواب دینا چاہیے کہ بھائی دیکھیں اللہ کے کام ہے. پاکستان کا رول اس وقت ان مسلم ممالک میں ابو جی کا رول ہے, باپ کا رول ہے. جی بالکل, بڑے بھائی کا نہیں کہہ رہا میں, بڑا بھائی کا رول سے اوپر باپ کا رول ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا رول بنا دیا, ابو جی کا رول, باپ کا رول. ٹھیک ہے. اور جو حیدر بھائی بات کر رہے ہیں, اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کوشش ہی یہ کر رہا ہے کہ ایران
اور ان مسلم ممالک کے درمیان جو ہے نا وہ بہترین- معاملہ ٹھنڈا ٹھنڈا کیا کیا۔ مذاکرات کروا دے بالکل. پہلی تو کوشش کی ہی یہ جا رہی ہے جو ہم سب کی خواہش ہے, ٹھیک ہے. باقی جو ہونا دوسرے چاہیے. والا معاملہ ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. ہماری ظاہر یہ بات ہے کہ کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ یا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ ایران اسرائیل جنگ میں کوئی تصور کرے کہ ہم جو ہے ایران کے ساتھ بات؟ نہیں کیا ہے. بات؟ یہ تو تصور بھی نہیں ہے. کیا تو اس بات؟ وقت یہی ہے. ہو یہی رہا ہے. جو فیلڈ مارشل کی موجودگی ہے جدہ میں, اور پرائم منسٹر پہنچے ہیں, ایم بی ایس کے ساتھ جو ملاقات ہے ادھر پاکستان ایران کے پریزیڈنٹ سے بات کر رہا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان میں ایک معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ طے ہو. میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ نا رگڑ دیں ان کو, رگڑتے ہیں. اٹھا کے نا ایک دفعہ اسرائیل کا کوئی نہیں, ہمارا اگر ہم ختم کر دیں. کھیل رہے ہیں یہ فتنہ ہے. سر وہ فتنہ ایران نے کر لیا نا, مار اس نے علاج کیا, اس نے کہا یہ ریلیکس. ایسے- آئرن ڈوم کا کہتے تھے انپینیٹریبل ہے, نیڑے نہیں آ سکتے. سر آئرن ڈوم کی تینوں لیئروں کے اندر سراخ کر کے ان کے بمب گزر گئے. یار جب بھی کبھی مڈل ایسٹ میں آپ نے کبھی دیکھا نا, جب بھی کبھی جنگ کے اثرات بنے اس کے پیچھے بیک کون کھڑا ہوا ہے؟ نیتنیاہو کھڑا ہوا ہے ہمیشہ سے, اور اس نے یوز کسی کو کیا, ہمیشہ امریکہ کو یوز کیا ہے. ہمیشہ سے. اور ان کے $1 ٹریلین کے ڈیٹ اوپر چڑھ چکی ہوئی ہے ان کی جنگیں لڑنے کے لیے جو ان کی ہے بھی نہیں. یار خدا کا نام ہے, تھوڑی تو عقل سے کام لو یار. ہمیں کہ کہتے تھے ہم گندے ہیں, اسلاموفوبیا, ہم مسلمان گندے, تم گندے ہو. غصہ چڑھتا ہے مجھے. میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو اسرائیل کو نا چپ کرا دینا چاہیے. 70,000 بچہ شہید کر دیا ہمارا, اور ہمیں کہتے ہیں ہم نہ بولیں. یار غزہ کا حالت کیا حالت کا کی؟ حال کیا کیا تم نے؟ بمب ماری جا رہے. اور سر ایک دن کے 24 گھنٹے میں اسرائیل نے 5 ملکوں پہ بمب مارے. فلسطین پہ مارے, سیریا پہ مارے, لبنان پہ مارے, یمن پہ مارے, قطر پہ مارے. 24 گھنٹے میں آپ کو بچایا ہوا ہے ہمارے نیوکلیر یونٹ سے ہمیں بچایا ہوا ہے. نہیں ورنہ یہ یہاں پہ بھی ان کی نظر ہے. اس نے منہ سے کہا ہوا ہے, اس نے منہ سے کہا ہے. اس کا 2 ہی ہیں ممالک, ایک ایران ہے اور ایک پاکستان ہے. ہمارا نیوکلیئر نہیں آپ ایسا نیتنیاہو ہوتا کا اٹھا کے دیکھیں انٹرویو تو نام لیے میں. 40 سال سے پیچھے پڑا ہوا تھا ایران کے اوپر. نہیں ادھر تو خودکشی کرنی نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, نہیں آئے گا. ہماری طرف دیکھنا, جتنے بھی دیکھنا خودکشی ہے. خودکشی ہے انشاءاللہ تعالی. سوسائڈ جب وہ کر لے گا فیصلہ پھر ہی اچھی بات ہے, کرنے دے ایک دفعہ. ادھر تو کوئی دیکھتا بھی نہیں. اپنا چاپ پورا اب کریں. یہ ہے کہ وہ ٹرمپ جو ہے نا, ہاں جی, ہر رات وہ ایک نیا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بکلایا ہوا ہے, کہ پاگل ہو گیا. پہلے 1 گھنٹے میں میں نے جنگ جیت لی تھی, مگر میں نکلوں گا آرام سے اپنی مرضی. اور بھائی تم پکنک بنا رہے ہو وہاں پہ, تم جنگ جیت گئے ہو تو جاؤ, تو روٹی نکل کھانے جاؤ. افطاری کرنی ہے. تو وہ ہر روز نیا. پھر اس کو آج کل نا سب سے زیادہ سوال ہو رہا ہے 165 بچیوں کی شہادت کا. اچھا, اس سے پہلے اس نے جو ہے نا پریشر میں کمیٹی بنائی. اب اسے ایک فیمیل جرنلسٹ نے سوال کیا کل رات کو کہ وہ کمیٹی آپ نے بنائی تھی, 165 بچیوں کی شہادت ہو گئی وہاں پہ. اچھا, پہلے وہ اس سے مکرتا, کہتا ہے ہم نے تو کیا نہیں, یہ ایران نے خود کروا دیا. اب وہ کمیٹی سے بھی لا تعلقی کر رہا تھا. اب یہ معاملہ پتا کیا ہے, یہ جو ہے نا ایپسٹین سے شروع ہونے والی جو ضلالت تھی نا, اب یہ بچوں کی شہادتوں تک پہنچ گئی. یہ امپیچمنٹ اس کی, یہ 2 چیزیں بنے گی. ایگزیکٹلی, ایپسٹین بھی بنے گی, یہ بچیاں بھی بنے گی, اس کی قبر تک اس کو چھوڑ کے آئیں گی.